أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. جی آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 2 کا، پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 35۔ اب بالخصوص تمام عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پچھلے پورے رکوع کے اندر ہم نے دیکھا ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے ان کے منصب کے بارے میں، ان کی عزت و اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کے بارے میں، تمام مردوں کے بارے میں جو مسلمان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں ان کے اندر کیا جو خاصیتیں ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ان کا اجر بھی بیان کر دیا کہ ان کا اجر کیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد له مغفرة وأجرا عظيما۔ میرے رب نے فرمایا کہ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں عورتوں کے بارے میں بھی خاص طور پر ان کی ایک ایک بات کہہ کر ان کا اہتمام کیا گیا، ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت میں دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی اور آخرت میں درجات اور فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق واضح نہیں کیا، دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر ہی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر کے ہر طرح کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنے کے بعد پہلے اپنی عبادات، پھر اس کے بعد ان کی اخلاقی، ان عورتوں اور مردوں کے اخلاقی اعتبار سے ان کی بہتری، اور پھر اس کے بعد پھر ان کی اخلاقیات کو بہتری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری کی ساری بطنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور پھر جس طرح سے روزہ رکھنے کی بات کی گئی جو جسمانی عبادت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ کی حدود کو پورا کرنے والی عورتوں اور مردوں کی بات کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے ان کی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کے بھی بارے میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری خاصیتیں عورتوں اور مردوں کی دونوں کی بیان کرنے کے بعد میرے رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بڑے اجر کا اعلان کر دیا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی عورتوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اعلان کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا 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 اجر عطا کرے، اس اجر میں میرا رب کوئی کمی نہ کرے۔
آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اپنی کسی بات میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ آیت حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ حقیقت میں اصلاً جو تھے وہ عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ ہبہ یعنی کہ تحفتاً دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی تفرقہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ رشتہ تھوڑا پسند نہ آیا۔ ان کے دل میں ایک آر محسوس ہوئی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے اور اپنا اختیار کسی بھی معاملے کے اندر بیان کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر میرے رب نے آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ در حقیقت صریح کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اب رب کائنات نے یہاں پر چونکہ ان کی مزاج میں فرق تھا، حضرت زید کے اور حضرت زینب کے مزاج میں چونکہ فرق تھا، بیوی کے مزاج کے اندر خاندانی نسب اور شرف رچا ہوا تھا، جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں غلامی کا داغ تھا، ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور وہ مسلسل کرتے رہتے تھے۔ اور طلاق کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے رہے اور ان کو نباہ کرنے کی تلقین فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی پیش گوئی سے ہی پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی رسم جو ایک تھی کہ منہ بولا بیٹا، وہ بھی حقیقی بیٹے کی شریعت میں شامل ہے، اور اس کے متعلقہ سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا، اور اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے ان کا پھپھی کی بیٹی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ ان کی پھپھی کا نام کیا تھا؟ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا، جو حضرت زینب کی والدہ تھی۔
دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب سے نکاح کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کو خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ کہ فطری تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ، اور اس سے مراد اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو واضح کر دیا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، جس سے اس بات کا جس سے یہ بات سب کے ہی علم میں آ جائے گی۔ آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر بے شک مخفی رکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا ہے۔ یعنی اب اگلی جو حصے میں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، یعنی نکاح کے بعد طلاق دی، اور حضرت زینب عدت سے فارغ ہو گئیں، یعنی یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح قرار دیا گیا۔ نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے ہو گیا، نکاح ہو گیا بغیر گواہوں کے اور بغیر ان کے حق مہر کے۔ حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں فرمایا کہ واللہ جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہم وطرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوا کہ ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے، ان کے دلوں میں کوئی حرج نہ رہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ وطرن زوجنا کہا، یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، وطرن زوجنا کہا، کہ ہم نے اس کا نکاح تیرے سے کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ کہ مومنوں کے دل میں یہ کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان لپالک کے بچوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرن، کہ جب کہ وہ ان سے اپنی خواہش نفس کو پورا کر چکی ہیں، اپنی غرض کو پورا کر چکے ہیں، تو وہ ان سے لے پالک بچوں کی بیویاں ان کے جن لوگوں کو لے پالک بچے جن لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ان پر حرام نہیں ہوتی ہیں۔ لے پالک بچے کبھی بھی حقیقی اولاد کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر حضرت زینب کے بارے میں خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو گیا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے جو اگلی حصے میں ارشاد فرمایا کہ تاکہ ان کے دلوں میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ لے پالک کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنے کے لیے ان کے دلوں میں جو تنگی تھی وہ ختم ہو جائے۔ یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو کہ ہو کر رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا یہ حکم ہو کر ہی رہنے والا ہے، اللہ نے یہ بات پہلے سے ہی طے کر رکھی تھی۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یعنی یہ اسی واقعہ نکاح زینب کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، یعنی گزشتہ انبیاء جتنے بھی انبیاء پہلے بھی گزرے ہیں ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ان پر فرض قرار دیا جاتا تو وہ چاہے اس کے پیچھے پوری کی پوری عوام، تمام کے تمام لوگ ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فرض کر دیا تو بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی دل میں کسی تنگی کے وہ اس پر سر تسلیم خم کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام کام خاص حکمت اور
مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری طور پر نہیں ہوتے، اس پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بہت دیر پا کی مصلحت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے واضح طور پر فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے تھے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے، اور وہ پچھلے انبیاء کی بات جو کی جا رہی ہے، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام آ جاتا، حکم آ جاتا، تو وہ اس حکم کو بجا لاتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس دی، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دی کہ آپ لوگوں سے مت ڈریے، بلکہ آپ ان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک مکمل طور پر پہنچا دیجیے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے اور آپ پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام چیزوں کو مکمل طور پر پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو، آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کی رسالت کو پہنچا دینا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور اللہ کے سوا سے کسی سے وہ تمام انبیاء پہلے بھی نہیں ڈرتے تھے، پچھلے بھی انبیاء نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان میں وہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری طرح سے مدد کرتا ہے، اور دشمنوں کی سازشوں سے انبیاء کو بچاتا رہتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر سے بہت ہی اہم ترین بات کو بیان کرنے لگے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس لیے وہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس بات کو ایشو بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیوں کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ اسی لیے وہ حضرت زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں، جس پر انہیں لوگوں نے ان کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تانا کسنا شروع کر دیا ہے اور اس کو تانے کا ذریعہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا، یہ کہہ کر لوگ تانے کسنے لگے، بلکہ ایک زید ہی کیا، تو وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی بیٹے یعنی کہ حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ یاد رکھیے گا، سلبی بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے نطفے سے اپنی اولاد ہوتی ہے، وہ سلبی بیٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جب نازل کیا، اس آیت کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طاہر اور طیب ہوئے، اور ایک بیٹا ان کا حضرت ماریہ قبطیہ کے جسم سے ہوا، وطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔
3 بیٹے حضرت خدیجہ سے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ ماریہ جو ان کی لونی تھی ان سے ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچا، بلکہ سارے کے سارے ہی چھوٹے ہی بچپن میں ہی سب کے سب بچے، یہ بیٹے ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت کے اگلے حصے میں جو فرمایا خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں مہر کو، یعنی کہ وہ مہر جو سیل کر دے کسی چیز کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں بلکہ کذاب اور دجال ہوگا۔ احادیث میں اس کے بارے میں بہت بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی پر تمام کی تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو کہ صحیح اور متواتر احادیث اور روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے ہرگز نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ نبی بن کر آئیں گے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، بلکہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے عام انسان کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی وفات پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔